السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں چند آیات لے کر تزکیہ نفس کے لیے۔ اللہ رب العزت ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، ولما یاتکم، اور جب آئے تمہارے پاس، مثل الذی، ان لوگوں کی مثال، خلو من قبلکم، جو تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں، مستہم البأساء والضراء، پہنچی ہے ان کو تکالیف، دکھ تکالیف، وزلزلوا، اور ہلا کر رکھ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگا، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک، اے پیارے حبیب، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، وہ کیا خرچ کریں، کل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، بہتر ہے تمہارے لیے، فللوالدین، والدین پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، والاقربین، اور رشتہ داروں پر، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامی، اور یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافر پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کر رہے ہو، جو تم کرو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کاموں میں سے جو تم کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، وہ جاننے والا ہے، بردبار ہے، اس کو سب چیزیں معلوم ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ رب العزت انسان کی آزمائش کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، کب تک ہمیں آزمایا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کب تک آزمائش ہم پر آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آزمائش جو تم پر آئی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگوں پر آزمائش آئی تھی وہ بہت بڑی آزمائش تھی، ان کو جو ہے نا آرے سے اور ان کو کلہاڑیوں سے کاٹا جاتا تھا، ان کے جسموں کو 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا، جو ہے ان کو آگ میں ڈالا جاتا تھا، بہت تکالیفیں دی ان کو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔